معزز خواتین و حضرات السلام علیکم۔ معزز ناظرین اکرام، ازل سے آج تک اگر دیکھا جائے تو مسلمان کسی بھی میدان میں ہارتے نہیں ہیں۔ اگر ہارتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک دو وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر اپنے ہی غدار ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو مسلمانوں میں شامل کر دیے جائیں۔ دوسرا، ہمیشہ سے یہود و نصارہ نے جو غیر مسلم ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، ان لوگوں نے ہمیشہ سے چالوں سے اپنے کام سیدھے کیے۔ کبھی بھی انہوں نے دو بدو لڑائی کو ترجیح نہیں دی، یہ چھپ کر کمر کے پیچھے وار کرتے ہیں۔ ابھی ایک ایسا وار مسلمانوں پہ ہونے جا رہا ہے جس کی وجہ سے مسلمان کمیونٹی پوری دنیا میں بدنام ہو جائے گی اور مسلمان بذات خود بھی اپنے دین سے متنفر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب ایک ایسی چال چلنے جا رہے ہیں جس کا اگر ابھی سے ہم نے توڑ نہ کیا تو ہم مسلمان پوری دنیا میں تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ یہ بڑی مشکل سچویشن پاکستان پہ آ پہنچی ہے اور جس طرح وہ لوگ اسے اب استعمال کریں گے وہ بھی چل کر آگے بیان کرتا ہوں۔ ناظرین، جب امریکہ اور افغانستان میں جنگ کا آغاز ہوا تھا تو افغانستان کے جہادیوں نے پوری مسلمان دنیا کو دعوت دی تھی کہ آؤ اور ہمارے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں نکلو اور لڑائی کرو، ہمارے ساتھ مل کر جہاد کرو تاکہ ہم سب مل کر دشمن کو اس کی اوقات یاد دلا سکیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دعوت پوری دنیا کو طالبان نے دی تھی۔ اسی دعوت سے مکار قوم نے فائدہ اٹھایا اور ایسا پلان ترتیب دیا کہ مسلمان پوری دنیا میں بدنام ہو جائیں اور آپس میں بھی ان کے پھوٹ پڑ جائیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے مہروں کو حرکت دینا شروع کر دی۔ پھر ہوا یہ کہ امریکہ نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ انٹرنیشنل لیول پر مسلمانوں کے بھیس کے اندر اور مسلمانوں کے اندر سے ایسے باغی نکالے جو اصل میں غزوہ ہند کو بدنام کر سکے۔ پھر اس کے بعد امریکہ نے خلافت کو بدنام کرنے کے لیے داعش کا وجود قائم کیا اور پاکستان کے اندر اللہ کی راہ میں جہاد کو بدنام کرنے کے لیے TTP، بلیک واٹر اور CIA کو لانچ کیا گیا۔ اس کے بعد کام یہ ہوا کہ CIA اور بلیک واٹر کے لوگ پاکستان میں گھسے جو پشتو بھی بولتے تھے، اردو بھی بولتے تھے، پنجابی بھی ان کو مہارت حاصل ہو گئی تھی پنجابی بولنے میں بھی، اور اب ان کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے پاکستان کا کلچر اور ایک ایک چیز بتائی گئی ہے اور ان کو مسلمانوں کے روپ میں کچھ گروپس کے اندر ڈالا جائے گا اور وہاں سے ان کو آپریٹ کیا جائے گا۔ ناظرین، کئی را کے سابق افیسرز آرٹیکل لکھ چکے ہیں اور انڈیا میں بھی یہ کمپین چل چکی ہے کہ امریکہ جیسے ہی افغانستان سے نکلے گا تو غزوہ ہند افغان طالبان شروع کر دے گی۔ یہی بات جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی تھی کہ امریکہ، انڈیا اور اسرائیل کو یہ خدشہ تھا کہ یہاں سے سوویت یونین ٹوٹا ہے۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے انڈیا کے اندر غزوہ ہند شروع کرنا تھا اور پھر اس کے بعد بیت المقدس تک جانا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جنرل ضیاء الحق کو راستے سے ہٹایا گیا تھا۔ اور اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ کچھ دن پہلے امریکہ کے اندر ایک رپورٹ جاری کی گئی کہ ایران اور افغانستان کے اندر القاعدہ ابھی بھی موجود ہے۔ افغان طالبان نے کہا کہ یہ فیک اور جھوٹی رپورٹ ہے، آپ اپنی فوج یہاں سے نکال کر لے جائیں، ہم گارنٹی دیتے ہیں آپ کی فوج کو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ پراپوگنڈا کیوں ہوا؟ اب یہ دیکھیں کہ القاعدہ یا یہ جتنی تنظیمیں ہیں اصل میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے، ان کے پیچھے CIA، موساد اور انڈیا ہے۔ اور اب انڈیا نے ایک میگزین رسالہ شائع کیا ہے، اس میں جو دکھایا گیا ہے کہ افغان طالبان غزوہ ہند شروع کرنے والے ہیں۔ اب یہ لوگ ایک نئی چال چلنے والے ہیں اور ایک نئی سازش کے تانے بانے بن رہے ہیں۔ جیسے انہوں نے طالبان کے جہاد کو بدنام کرنے کے لیے طالبان کے اندر CIA، موساد اور را کے ایجنٹ شامل کیے تھے اور طالبان اور جہاد کو بدنام کیا تھا، اب یہ لوگ غزوہ ہند کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ افغان طالبان کو ایک مشکل یہ ہے کہ انڈیا افغانستان میں اپنی ہاتھ مضبوط کر رہا ہے اور انڈیا نے وہاں پر اپنی فوج بھی بھیجنی ہے کیونکہ امریکہ کے جانے سے انڈیا کو فائدہ ہوگا۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان پر حملہ کرے اور صورتحال کے اندر ان کو خدشہ یہ ہے کہ غزوہ ہند ہونا ہی ہونا ہے، اسی لیے یہ پوری طرح یقین رکھتے ہیں کہ غزوہ ہند ہوگا اور یہ غزوہ ہند کے خلاف بڑے عجیب و غریب کام کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، نمبر 1، یہ غزوہ ہند کو ہائی جیک کرنے جا رہے ہیں
القاعدہ، داعش اور TTP دہشت گرد تنظیموں سے اب انڈیا پر حملہ کروانے جا رہے ہیں، اور یہ اصل میں جعلی حملے ہوں گے، اور جو لوگ حملے کریں گے وہ داعش، TTP، را اور بلیک واٹر کے لوگ کریں گے، اور ان کو دہاڑیاں رکھوا کر انڈیا پر حملہ کروایا جائے گا، اور پھر اس کا الزام یہ پاکستان اور افغان طالبان پر لگائیں گے، اور پھر پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں ان کا اثر و رسوخ چلتا ہے، دینی جماعتوں کے اندر جو علماء ہیں جن کے پیچھے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں ان کو خریدیں گے، اور ان کے ذریعے یہ کمپین چلائیں گے کہ آپ نے بتانا ہے کہ غزوہ ہند کی جو احادیث ہیں یا تو یہ ضعیف ہو چکی ہے یا پھر غزوہ ہند پورا ہو چکا ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یا اس کی روایت ضعیف ہے، اور اس کے لیے انہوں نے بڑے بڑے علماء کو خرید لیا ہے، اور آپ کو اب انٹرنیشنل لیول پر غزوہ ہند کے خلاف اتنے بڑے لیول کی کمپین نظر آئے گی، اور آپ کہیں گے کہ یہ جو بڑے بڑے علماء ہم ٹی وی چینلز پر دیکھتے تھے یہ غزوہ ہند کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور یہ باتیں کیوں کر رہے ہوں گے؟ کیونکہ ان کے پیچھے امریکہ، اسرائیل اور انڈیا کا ہاتھ ہوگا۔ ناظرین، نمبر 2، دنیا بھر کے اندر کتابیں لکھی جائیں گی، اور وہ کتابیں پوری دنیا میں پھیلائی جائیں گی، اور آرٹیکل چھپیں گے، اور پوری دنیا میں یہ کمپین چلائیں گے، اور غزوہ ہند کے خلاف اتنی نفرت لوگوں میں پھیلا دیں گے کہ نہ دوبارہ غزوہ ہند پر کوئی لکھ سکے گا نہ بات کر سکے گا، اور پوری دنیا کے لوگوں کی دماغ کے اندر لبرل فسادی بنا کر پیش کریں گے، اور پھر وہ مذاق اڑائیں گے ٹویٹس میں، اپنے آرٹیکلز میں، اپنی ویڈیوز میں، فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا پر بھی، کہ غزوہ ہند یہ ہے وہ ہے۔ ایک یہ کمپین شروع ہونے والی ہے، اور اب ہی لوگ اس میں استعمال کر کے جعلی حملہ کروا کر ان کو غزوہ ہند کا نام دیں گے تاکہ اس کو برباد کیا جا سکے۔ لیکن ناظرین کرام، ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب انہوں نے پہلے پوری طرح جہاد کو بدنام کیا، اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو بدنام کیا، تو افغان طالبان ہار گئے، لیکن یہ چراغ پھونکوں سے نہیں بجھنے والے، جو مرضی آپ کر لیں، اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کے لیے انعام ہے، اور وہ لڑتے رہیں گے۔ اور ناظرین، غزوہ ہند کے حوالے سے بڑا کھیل ہونے والا ہے، آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، آپ کو اور آپ کی نسلوں کو غزوہ ہند کے حوالے سے اتنا بدظن کر دیا جائے گا کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ شاید یہ غلط چیز ہے یا اس کا وجود ہی نہیں ہے، اور آپ کے ارد گرد کے علماء جن کو آپ فالو کرتے ہیں، جن کی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں، وہ آپ کو اس کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کہیں گے کہ غزوہ ہند ہو چکا ہے، وہ محمد بن قاسم نے کر دیا ہے، لیکن حقیقت وہ آپ سے چھپائیں گے، کیونکہ ان کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے، پیسہ چلے گا اور لوگ خریدے جائیں گے، اور دین صرف آپ کو اس طرح نظر آئے گا کہ مسجدیں تو آباد ہوں گی جو حدیث میں ذکر ہے، پر ہدایت سے خالی ہوگی۔ یہ حال ہونے والا ہے، لہٰذا آپ اپنے آپ کو پوری طرح تیار رکھیں، کیونکہ بہت بڑی کمپین شروع ہونے والی ہے، لیکن انشاءاللہ چاہے جتنا مرضی غزوہ ہند کو بدنام کر لیں، ایک دن انڈیا کے ٹکڑے ہو کر رہیں گے۔ یہ تو حدیث میں لکھ دیا گیا ہے کہ ایک نہ ایک دن انڈیا نے بتوں سے پاک ہو کر ہی رہنا ہے، اور یہاں اللہ کا دین انشاءاللہ نافذ ہونا ہی ہے۔ ناظرین، انہوں نے طالبان کو بدنام کرنے کے لیے جتنی بھی کوششیں کی تھی، اور یہ واویلا کیا تھا کہ طالبان ہار چکے ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے، طالبان نہ ہارے ہیں، نہ جہاد ہارا ہے، اور نہ ہی یہ غزوہ ہند کو ہرا پائیں گے، یہ تو ہونی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آنے والے وقت میں ہمیں اتنی عمر عطا کرے کہ ہم اس میں حصہ لے سکیں، کیونکہ اس میں بہت ہی ایسے لوگ کم شامل ہوں گے جن پہ اللہ کا انعام ہوگا، تو ہمیں بھی اللہ پاک ایسے انعام سے مستفید فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اگر آپ بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو کمنٹس باکس میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد لازماً لکھیے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔